بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمالیہ کے سلسلے کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور ان بارشوں کا جو ریلا ہے یا جو پانی ہے وہ اس قدر زائد ہے کہ درمیان میں آنے والے جتنے بھی ڈیمز ہیں بھارت نے اس کے سپل ویز کھول دیے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر پانی جو ہے سلیمان کی سے داخل ہوا ہے، اور اس وقت تک ہیڈ سلیمان جو کہ حاصل پور پنجاب کے اندر واقع ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ ستلج ہمارا بچپن وہاں پہ چکر لگاتے ہوئے گزرا، پاک پتن سے تھوڑا ہی دور ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو ستلج جو ہے اس کا ایک تو پارٹ بہت چوڑا ہے، کسی جگہ پہ وہ 14 کلومیٹر بھی چوڑا ہو جاتا ہے، سندھ سے بھی بڑا دریا یہ سمجھا جاتا ہے۔ اب سندھ سے بھی بڑا دریا اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں، ظاہر ہے کہ کبھی اتنا پانی بھی آتا ہوگا، اب تو بھارت روک لیتا ہے رستے میں، تو لیکن جب اس میں پانی آتا ہے تو بھارت کے سارے ڈیم شیم بھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس دفعہ چھوڑنا پڑا، گرمی بہت تیزی سے پڑی ہے ہمالیہ کے اندر، اور ہمالیہ سے پانی اترا ہے اور وہ آ رہا ہے دو دریاؤں کے اندر، ایک ہے دریائے ستلج اور دوسرا ہے دریائے راوی۔ ایک اور نالا ڈیک، دونوں جو نالے ہیں ان کے اندر پانی چھوڑنے کی بھارت نے باقاعدہ پاکستان کو تحریری طور پر اطلاع دے دی ہے کہ باہر بھی جو پانی آ رہا ہے ایسی چھاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر نالا ایک اور نالا ڈیک یہ دونوں جو ہیں یہ سیلاب لاتے ہیں۔ میرے خیال یہ پنڈی والا نہیں ہے، یہ ادھر والا ہے، راوی والا۔ تو راوی کے اندر بھی پانی آنے والا ہے اور ٹھیک ٹھاک آنے والا ہے، کافی سالوں کے بعد آنے والا ہے، اور ستلج میں تو ہیڈ سلیمان کی سے نکل کر وہ ہیڈ اسلام تک پہنچ چکا ہے، حاصل پور کے اندر جو واقعہ ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے یہ جا کے وہاں پہ گھوٹکی کفیل بھائی گھوٹکی شریف والے جو ہے وہاں پہ یہ پانی میرا خیال اگلے 4 سے 5 دن میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو سیاپا فروش بیٹھے ہوئے ہیں رستے میں ٹرینیں اور سڑکیں روک کر، اور نہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو آگے جانے دے رہے ہیں نہ پیچھے آنے دے رہے ہیں، ان سیاپا فروشوں کا کاروبار جو ہے وہ پلٹنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو طرح کی سیاپا فروشی ہوگی۔ تو میں نے جب جیسے ہی کہا نا کہ دریائے ستلج کا پارٹ بہت چوڑا ہے، تو کئی سال اس میں پانی نہیں آتا، 4 4 5 5 سال، تو وہاں پہ جو رہنے والے ہوتے ہیں، مطلب میری دریا کے کنارے زمین ہے، اور میں نے دیکھا کہ پچھلے سال تو پانی آیا کوئی نہیں ہے اس دریا کے اندر، تو میں نے 40 50 ایکڑ آگے بڑھ کے نا وہاں پہ کچھ فصل لگا لی، ٹھیک ہے۔ تو فصل لگا کے تو میں بس دعا کرنے لگا کہ پانی نہ آئے، پانی نہیں آیا، میری فصل ہو گئی۔ اب نہ تو اس زمین کی میری ملکیت ہے، نہ اس کے اوپر میرا کوئی دعویٰ ہے، نہ میں نے اس کا کوئی ٹیکس دینا ہے، نہ مالیہ دینا ہے، نہ ابیانہ دینا ہے، زمین کا میں نے کوئی خرچہ نہیں دینا، صرف فصل کے اوپر جو خرچہ آیا وہ میں نے لگایا، اور وہ میں لے کے وہاں سے ادھر ادھر ہو گیا۔ وہاں پہ پھنستے وہ کسان ہیں جنہوں نے جا کے اس طرح کی جگہ کے اوپر کماد لگا لیا تھا، کیونکہ کماد جو ہوتی ہے وہ سال کی فصل ہوتی ہے۔ یہ والی فصل جو ہے جو ابھی جو ربی کی ختم ہوئی ہے، اور خریف کا 31 سے سیزن شروع ہو گئے، سال کی دو فصلوں کے ربی اور خریف سمجھے جاتے ہیں، تو ربی کی ختم ہوئی اور خریف کا سیزن 31 مارچ سے شروع ہو گیا۔ تو یہ جو خریف کی فصل ہے، مطلب کہ ربی کی نارملی فارمر تمام جتنے دریاؤں کے بیڈز ہیں ان میں سے اٹھاتے ہیں۔ یہی اباسین کا حال ہے، یہی راوی کا حال ہے، یہی چناب کا حال ہے، یہی جہلم کا حال ہے، کہ ان کے بیڈز کے اندر جو ملحقہ زمینوں والے کسان ہوتے ہیں وہ اندر تک فصل لگاتے ہیں جا کے۔ تو ربی کی خاص طور پہ ان کا فلوک لگتا ہے، کیونکہ اس میں تو پانی اندھا دھند نہیں آنا ہوتا، پانی اندھا دھند آنا ہوتا ہے خریف کے اندر، جب گرمی پڑتی ہے، ایک دم سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے، گرمی پڑتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں میں، اور گلیشیئرز پگھلنا شروع کرتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ رم کے ادھر کو چل پڑتا ہے۔ اگلے ایک ہفتے کے اندر یہ لوگ جو پانی کی کمی کے اوپر احتجاج کر کے نیشنل ہائی ویز روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پانی میں ڈوب رہے ہوں گے، اور سیلاب زدگان کے لیے اور سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے امداد کی اپیل کر رہے ہوں گے، بلکہ وفاق کے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے کہ وفاق جو ہے نا وہ پانی کیوں نہیں دیتا۔ سکارپ ٹیوبل والا پروجیکٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ لوگ اندھا دھند پانی لگاتے تھے، زمین میں ان کا انڈر گراؤنڈ واٹر 4 4 فٹ کے، یہ جو وہاں پہ وہ بڑی مشہور و معروف چھاونی بنی تھی نا، ہاں، وہاں پہ ہمارے کچھ بچے برخوردار رہے،
پنو عقل چھونی. وہاں پہ ہمارے بچے اور برخوردار کچھ عرصہ رہے تو کہنے لگے دادا وہاں پہ 4 فٹ بھی نہیں کھودتے تھے زمین تو پانی نکل آتا. یہ اتنا اونچا پانی لے آئے تھے. اب پھر اس کے بعد وفاق کے اوپر چڑھائی کیا, وفاق کو مدد نہیں کرتا. وفاق نے وہاں پہ 2,500-3 ہزار ٹیوبویل لگائے, اسکارپ ٹیوبویل ان کو کہتے تھے, جو زمین سے پانی سک کر کے سیم نالوں میں ڈالتے اور سیم نالے آگے اسے مطلب دریا میں ڈال دیتے اور دریا آگے اسے سمندر میں اس پانی کو پھینکتا. لیکن انہوں نے پانی لگانا کام نہیں کیا. اب اس پہ اگر کوئی ہم یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے بات کریں, حالانکہ پانی کا ہیڈ آفس لاہور میں ہی ہے وابڈا کی شکل کے اندر, لیکن اگر ہم بات کریں تو اسے صوبائی تعصب کا نام دے دیا جاتا ہے, بغض کا الزام لگا دیا جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں. تو خیر, ایک تو وہ لوگ چیخیں گے جنہوں نے بیڈ کے اندر, دریا ستلج کے بیڈ کے اندر فصلیں لگائی ہوں گی اور ان کی فصلوں کے اوپر سے پانی فلو کر جائے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے ربی کی فصل کا مزہ اٹھا لیا ہوگا. اب خریف کی فصل جو ہوگی وہ ان کی بہہ جائے گی, کیونکہ پانی اس دفعہ توقع سے اور شیڈول سے پہلے اور زیادہ آ رہا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. اگر کسی کی ابھی بھی ستلج کے بیڈ میں فصل کھڑی ہے, خاص طور پہ گندم کی, تو اس کو میری گزارش ہوگی بھائی کو جلدی سے ہارویسٹر کے ذریعے اٹھا اور بھاگ کے دوڑ لگا دے. دانا ہم آ کے ادھر خشکی پہ نکال لیں گے, وہاں پہ پانی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ اتنا چڑھا نہیں ہے لیکن چڑھ جائے گا. ظاہر ہے ابھی ہیڈ اسلام کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی. ہیڈ اسلام جو ہے وہ اس کا ایک سرٹن لیول تک پانی جائے گا تو پھر آگے وہ اس کی طرف جانے کی اجازت دے گا, گھوٹکی شریف کی طرف. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی اس وقت تک کی جو کہنا چاہیے صورتحال. لیکن نفرتوں کا کاروبار ہے, جھوٹ بکتا ہے. سوشل میڈیا آپ کے سامنے, سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بکتا ہے, سچ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور نتیجے کے طور پہ جب لوگوں کا جھوٹ مہنگے داموں بک رہا ہے تو وہ سچ کیوں بیچیں. ٹھیک ہے, جب لوگوں کو جھوٹ سننے میں سرور آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, تو وہ سچ کیوں بیچے بھائی. ٹھیک ہے, تو یہی ہوتا ہے. تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے. اور لیکن مجھے اس وقت بہت مزہ آئے گا, بہت سرور آئے گا جب پانی جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا پہنچے گا اور یہ لوگ جو کہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اس پانی میں ڈوبیں گے اور مدد کے لیے پکاریں گے. ہم مدد کے لیے جائیں گے انشاءاللہ, ڈونیشن بھی دیں گے مدد کے لیے, ان کی بحالی کے لیے. لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی. بہرحال یہ ایک تازہ ترین اپڈیٹ تھا, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہرحال نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کا چونکہ کاروبار اس سے وابستہ ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر ہمہ جہت روب عمل رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.